خود پر کسی کی مسلسل نگاہیں محسوس کرتے اس نے سامنے ووڈ ہاؤس کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ بکھرے بالوں والی بلیک جیکٹ اسکائی بلو جینس میں ملبوس بارش کے بعد کی دھوپ کی مانند سنہری لڑکی دروازے سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے شاید اس کو دیکھتے سوچ کچھ اور رہی تھی، تبھی اس کے اپنے آپ کو تکنے پر بھی نظریں نہ جھکائیں۔ ڈین نے ابرو اٹھا کر اس کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس سے فرشتے کی سوچوں میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ میری سوچ کے کتنے برعکس ہیں۔ دونوں کے درمیان ہاتھ ہوا فاصلہ تھا، تبھی وہ چلا کر بولی۔ ڈین نے فاصلے سے دانت پیسے اس کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ یوں سنسان جنگل میں اس طرح فرشتے کا چلانا آگ لگا گیا تھا اسے۔ میرے پاس سلیپرز نہیں ہیں، آپ کی رکھی ہوئی پہنی تو پھر دوبارہ آپ نے مجھے قبضہ گروپ میں شامل کر دینا ہے۔ وہ ایک بار پھر چلا کر بولی۔ مقابل کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ کلاڑی زمین پر پھینک کر تیز قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ ارے ڈین سر، اس وقت آپ کی آنکھیں سلور ٹائپ کی لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ دیکھ کر ہوشی سے بولی۔ بیوقوف لڑکی نے بدلتا رنگ دیکھ لیا، پر بڑھتی سرخی نہیں ان آنکھوں میں۔ اس نے فرشتے تک پہنچ کر فرشتے کا بازو بے دردی سے ایک ہاتھ میں دبوچ کر اس کی پوری دروازے سے ٹکا لیا۔ خود اس سے ایک قدم کے فاصلے پر اس کا بازو دبوچے کھڑا تھا، جس کا چہرہ اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ یہ تمہارے باپ کی جائیداد نہیں، جنگل ہے، یہاں ایسے جاہلوں کی طرح نہیں چلا سکتی تم۔ وہ دبی آواز میں اس کے چہرے پر ڈالا، جس نے اس کی بڑی آواز پر لرزتی پلکیں نیچے جھکا لی۔ بازو چھوڑے میرا، اس نے آنکھیں نیچے کیے ضبط سے کہا۔ ڈین نے مقابل کھڑی لڑکی کو چونک کر دیکھا، البتہ بازو اب بھی دبوچا ہوا تھا۔ مسٹر ڈین نائٹ، آپ میرے فیورٹ فوٹوگرافر ہیں، عزت کرتی ہوں صرف اسی وجہ سے۔ آپ ہی مجبور مت کریں مجھے بدتمیزی پر۔ ہٹائیے اپنا ہاتھ۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ فرشتے کی آنکھوں میں ابھرتی چیلنج کو دیکھ کر مقابل تنزیہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر کے وہ اپنے اور اس کے درمیان جو نہ ہونے کے برابر بھی فاصلہ تھا وہ بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کی گرم انگلیاں فرشتے کا بازو نرم گوشت میں پیوست ہونے لگی، جبکہ ڈین نائٹ نے کل دوپہر کے بعد آج یہ گلابی ہونٹ اور ان کے نیچے پڑا چھوٹا سا تل اتنے نزدیک سے دیکھا۔ شاید اس کی آنکھوں نے اس سے چھپ کر اپنے بنانے والے سے اس نظارے کو پھر سے دیکھنے کی دعا مانگی تھی کل، تبھی آج یہ ہونٹ اس کے اتنے نزدیک ایک بار پھر تھے۔ فرشتے کے دل نے یکدم خوف کا ادا کیا انہیں نیلی آنکھوں کو بوجھل ہوتے دیکھ، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ڈین کے پرتپشان سے جو اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی، سمندر اور آسمان کے ملاپ سے بنی ان آنکھوں کو سراسر نظر انداز کرتے اپنے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہونے لگی تھی۔ اب کیوں اپنا اچھا امیج بلا وجہ خراب کر رہے ہیں آپ مسٹر ڈین؟ ویسے ہی بہت نا امید ہوئی ہوں میں آپ کو دیکھ کر، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ مقابل نے اس کی بات سنتے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تھی یہ جو اس کی شخصیت سے نا امید ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل جو آنکھوں کا بوجھل پن تھا وہ اب بالکل نارمل ہو گیا، مطلب دماغ میں آیا سوال لبوں پر آ ہی گیا۔ ہاتھ چھوڑے بھی بتاتی ہوں، مدھم آواز میں کہا گیا۔ اس نے فرشتے کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پر دونوں جانب سے اپنے ہاتھ اس کی اطراف ٹکائے اس کا راستہ مسدود کرنا نہ بھولا تھا۔ فرشتے نے لمبی سانس کھینچی، جس میں سامنے کھڑے شخص کے وجود سے اٹھتی لکڑی کالون، آفٹر شیو اور لکڑی سگریٹ کی مسحور کن سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ میرے دماغ میں آپ کی امیج تھی بڑی عمر کے نرم گوشت سے شخص کی، پر آپ دور دور تک ویسے نہیں۔ فرشتے نے آرام سے کھڑے ہوتے سینے پر بازو لپیٹے سر اونچا کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جو سر جھکائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، سارے گہرے سنہری بال آگے کو گرے تھے۔ فرشتے کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر وہ یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ آنکھوں کی سرخی اب کافی حد تک کم تھی۔ اور جب تک میں یہاں ہوں اب مجھے بھول کر بھی ہاتھ مت لگائیے گا، کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اوکے؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو فرشتے نے سرد آواز میں اس کو باور کروایا اور جھکا اس کے اور دروازے کے درمیان سے نکلتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ چاہتا تو ابھی بازو دبوچ کر ٹھیک ٹھاک جواب بغیر کچھ کہے بھی دے سکتا تھا، مگر کچھ نہ کہا اور نہ ہی کیا، بس یوں ہی اس کی پشت کو بے تاثر نظروں سے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوگی۔ یہ عجیب سی مخلوق حیران کیے جا رہی تھی اس کو۔ سہراب کی ملاقات ایک بزنس کلائنٹ سے اس کے اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں طے پائی تھی۔ اس لمحے وہ میٹنگ مکمل کر کے پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس کی نظر پول سائڈ پر کھڑی حکمہ پر پڑی، جس کی پشت اس کے جانب تھی، پر اس کے سر پر سرکے سے پہنے سیاہ حجاب اور نازک سا دبلا پتلا سراپا۔ وہ پیچھے سے دیکھتے ہی اس کو پہچان گیا۔ دل میں عجیب سی خواہش جاگی تھی اس کا چہرہ دیکھنے کی،
بے ساختہ باریک قدم اس کی جانب اٹھ گئے۔ اپنے پیچھے باریک قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے پلٹی جو نوٹس پر وہاں کھڑی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے یوں پلٹنے سے دونوں کی نظروں کا یکدم تصادم ہوا۔ حکمہ کی نظروں میں شناسائی کی چمک تھی، جبکہ مقابل کی سبز آنکھیں نہ جانے کس احساس کے تحت جھلملا رہی تھی، لیکن چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ حکمہ نے اس کے نزدیک آنے پر ہلکی پروفیشنل مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے سلام کیا، جس کو محض سر کو ہم دے کر جواب دیا گیا تھا۔ وہ اس کی مسلسل ہٹ پٹی کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی واپس اپنے نوٹس پر جھکی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ باری سرگوشی نما آواز اس کو اپنے سر پر آتی معلوم ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو واقعی وہ اس کے اتنا ہی نزدیک کھڑا تھا۔ حکمہ نے سیدھے ہوتے آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھانا چاہا، پر اسی ہی لمحے اس کا پیر پھسلا اور آگے کے پل وہ گہرے پول کے ٹھنڈے پانی میں گر چکی تھی۔ وہ پاگل کے بچے، الماری میں کیا دیکھنے جا رہا ہے؟ اتنی بڑی عورت کیا الماری میں چھپے گی؟ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی بولا جو شاید ان سب کا باس تھا۔ پردے کی آڑ میں چھپی فاطمہ اسفند نے خود کو مارنے آئے انسان کو اس کی بات سن کر دعا دی، بھلے سے وہ آج مر جاتی۔ یہاں پر اس کی اور اسفند کی محبت کی نشانی ان کا تعلق تو بچ جاتا، باس کیا پتہ میجر اسفند کا بیٹا ہو الماری میں۔ الماری کے پٹ پر ہاتھ رکھ کے نقاب پوش نے کہا۔ اس کی بات سنتے باس نے اس کو جھڑکا تھا۔ بکواس مت کر، جتنا کہا جائے اتنا کر۔ باتھ روم میں دیکھ پیڑ کے نیچے چیک کر، الماری میں کچھ نہیں۔ وہ یہ کہتا آگے بڑا، پردے کے پیچھے کچھ حرکت ہوتی دکھی تھی اس کو۔ یہ رہی مچھلی، دیکھو تو صحیح، کیا خوبصورت بیوی ہے اس حرامزادے کی۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی فاطمہ اس کے بازو سے کسیٹر سامنے لیا۔ اس کے ہاتھ پیر چلانے پر ایک زناٹے دار تھپڑ بھی اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، جو سرخ گالوں کو لہو چھلکتا کر گیا۔ باقی کے آدمیوں نے بھی بھوکے کتوں کی طرح اس موم کی گڑیا جیسی سبز رنگ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ فاطمہ کے اس کے آدمی کے ہاتھوں کی بوڑھی گھنگریالے بالوں پر بڑھتی گرفت کے سبب آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اف حسینہ، کاش موقع محل کچھ اور ہوتا تو تجھ سے پیاس بجھاتا اپنی، لیکن ابھی وہ تیرا حرامزادہ شوہر آنے والا ہے، اس لیے مجھے تجھ کو مارنا ہوگا۔ اس کے بال پکڑتے سر کو زور سے جھٹکا دیتے بولا۔ بندوق کی نالی وہ فاطمہ کی گردن پر بے درد سے رگڑ رہا تھا، جو اس کی گردن پر خون کی جا بجا نشان چھوڑتی جاتی۔ فاطمہ نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ میرا شوہر جانی، میری موت، بے غیرت کتے، غدار وطن۔ وہ بپری شیرنی کی مانند داڑھی۔ کچھ لمحوں تک کمرے میں موت کا سا سکوت تھا۔ الماری کے اندر کھڑا معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی بد اخلاقی اور سر پر ان کا ایسا روپ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہاں دیکھو تو صحیح، بہادر بھی ہے۔ چل لڑکی، جب تک تیرا شوہر نہیں آ جاتا تھوڑا مزہ کر لیتے ہیں۔ سب کو باری ملے گی، جو میرے بعد آنا چاہتا ہے میرے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ وہ فاطمہ کو پیٹ کے بل بیڈ پر دھکیلتے بولا۔ اس ہی لمحے کار پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ اب دیکھنا تمہارے جسموں میں سیسا بڑھیں گے، وہ اتنی کرپناک موت دیں گے کہ روح تک کانپ جائے گی تمہاری۔ وہ سیدھی ہوتی ایک بار پھر دوڑی۔ اس کا عشق آخری وقت میں بھی اس کی عزت کا محافظ بنا تھا۔ باس کے علاوہ باقی چار آدمیوں نے ایک دوسرے کو تھوک نکلتے دیکھا تھا، جانتے تھے کہ میجر اسفند علی خان جنرل مراد علی خان کا بھتیجا ان جیسے دہشت گردوں کی روح فنا کرنے کا عادی تھا۔ پاک سرزمین کے غدار اس کے نام سے کانپتے تھے۔ بڑی مشکل سے نہ جانے کتنے دنوں کی محنت کے بعد آج ہاتھ آیا تھا، تو کیسے جانے دیتے۔ ٹھاک کی آواز پر گولی چلی اور بیڈ پر پڑی فاطمہ کے حلق سے آر پار ہوگی۔ اس کا وجود بے جان ہوتا، اسی لمحے بیڈ پر گرا۔ الماری میں کھڑا بچہ گیم کو سچ جیسا ہوتا آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کی معصومیت آج ان سے چھین لی گئی۔ اس کی ماں کی تشدد زدہ لاش اس کی آنکھوں کے سامنے بیڈ پر بے سد پڑی تھی۔ سامنے ہوتی باتیں اس کا معصوم ذہن نہ سمجھ سکا تھا، پر لہجہ اور مناظر تو سمجھنے کے قابل تھا نا۔ وہ بہت خوبصورت تھی تو دل تھا تیری روح میں اتر کر تیری جان لوں، مگر ہر خواب تو پورا نہیں ہوتا نا۔ وہ اس کی لاش میں ٹھوکا مارتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میجر اسفند کے بیٹے کو ڈھونڈو، اس کی نسل آج ہی ختم کرنی ہے ہر حال میں، ورنہ وہ ہماری نسلیں پنپنے نہیں دے گا، جلدی ڈھونڈو۔ وہ تیز آواز میں بولتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے لاؤنج میں ہر سمت خون بکھرا تھا۔ ایک بزرگ مرد اور عورت کی لاش اس خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کو گھر میں داخل ہوتے ہی کسی انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ اپنے پینٹ کے پیچھے عارضی
کانے نکالتا تھا، بے قدم اندر چلتے آیا۔ سامنے زمین پر اس کی ماں باپ کی خون میں بھیگی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ زندگی میں کبھی نہ ڈگمگانے والے قدم، آج پہلی مرتبہ یہ دل ہراش منظر دیکھتے لڑکھڑائے۔ اس کا لمبا چوڑا وجود زدوں کے زیر اثر تھا اسی لمحے، لیکن اس ملک کے حساس اداروں میں یہی سکھایا جاتا ہے، جان مال پیار اپنے سب اس ملک پر قربان۔ اگلے لمحے وہ ان لاشوں پر سے نظر ہٹاتا چٹانوں کسی سہتے چہرے پر لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آ گیا تو ہماری بو سونگھتا ہوا میجر سامنے سے آتے نقاب پوشیدہ میں تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا، ہاں ظاہر ہے جب تم تک جیسوں کی روح نہ قبض کالو سکون تھوڑی آتا ہے مجھے۔ مدم لہجے میں کہا گیا، نقاب پوش کے تو مانو تن بدن میں آگ لگی اس کے لہجے سے۔ چپ کرنا یار، ایک تو تجھ سے گلے بھی بہت ہیں اور اب ایک اور بھی ہو گیا، تھوڑی دیر سے نہیں آ سکتا تھا تو میں چاہتا تھا تیری حسین بیوی کو چکھ لوں، مگر صد افسوس مرحومہ کو بغیر مزے کے مرنا پڑا۔ اس کے بعد مکمل ہوتے فضا میں گل کی آواز گونجی جو نقاب پوش کے ماتھے پر آر پار ہوئی تھی۔ دینا وہ اس کو بہت بری موت چاہتا تھا پر وہ ہار گیا تھا۔ میجر اسفند علی خان ہار گیا تھا آج۔ باس میجر کا بیٹا کہیں نہیں ہے، ہم نے پورا گھر۔ ایک نقاب پوش آدمی اندر کسی کمرے سے باہر آتے بولا۔ سامنے منظر دیکھا اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اسفند خود کو سنبھالتے آواز پر پلٹا اور اگلے ہی لمحے باہر آنے والی کی لاش بھی زمین بوس تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کو جھنور رسید کرتا گیا جب ایک آخری دہشت گرد کی اندھی گولی اس کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ آدمی اسفند کو لڑکھڑاتے دیکھ آگے بڑھا۔ جب اس نے اپنے اندر بچی ہوئی ہمت جمع کی اور گن اٹھا کر سیدھا اس کے ماتھے پر نشانہ لیا، اگلے ہی لمحے اس کی بے جان لاش بھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اسفند کی آنکھوں کی آنگیں دھند چھانے لگی، پیروں میں ہمت نہ تھی مزید کھڑے رہنے کی۔ اس کا لمبا وجود زمین پر ڈھیر ہونے لگا۔ داخلی دروازے سے اس ہی لمحے جنرل مراد علی خان اندر آئے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کی خون میں پڑی لاش دیکھا، ان کی سانس سینے میں دبی۔ جس کو بحال کرتے وہ آگے بڑھے تو دیکھا ان کا زخمی داماد اور بھتیجا سیڑھیوں پر بیٹھتے جا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس تک آئے، اس کا ہاتھ تھاما۔ اسفند میرے بچے، آنکھیں بند نہیں کرنا، بس ایمبولینس آنے والی ہے، ہمت کرو میرے بیٹے۔ اس کا گال تھپتھپاتے محبت سے بولا۔ اسفند نے ہلکی سی آنکھیں بھار کر کے ان کو دیکھا۔ طالب آپ کے پاس امانت ہے طیبہ، وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولا۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسے نہ بولو، ہمت کرو، وہ آنسو ضبط کرتے بولے۔ اسفند نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ موت آ چکی ہے میری طیبہ، ابا یہ محض ایک رسم ہے جو پوری ہونی اب میرے بعد میری اور اپنی بیٹی کی نشانی کو سنبھال کر رکھیے گا۔ چاہتا تھا ایک آخری بار فاطمہ کو دیکھ لوں پر نہیں ہو سکے گا طیبہ، اپنا بھی خیال رکھیے گا طیبہ، میرے بیٹے کی پرورش ویسے ہی کیجیے گا جیسے میری کی، اللہ حافظ۔ وہ زندگی کی ڈھور چھوٹے سانسوں کے درمیان اپنے آخری الفاظ ادا کرتے آنکھیں تاعمر کے لیے بند کر چکا تھا۔ اس کی جان جو کچھ دیر قبل ہی جہان سے فانی ہو چکی تھی، اب بس رسمی طور پر بھی رخصت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنرل مراد علی خان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اسفند کے بے جان وجود پر گرے۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک اکلوتی بیٹی جس کی شادی انہوں نے بیٹی کی طرح پالے ہوئے بھتیجے سے کی تھی۔ اب بھی اس کا بے جان وجود اپنے سامنے دیکھتے ان کی سانسیں بند ہونے لگی، لیکن پھر اچانک اس کے کہے الفاظ ان کے کانوں میں گونجے۔ بیٹی کی پرورش ویسے ہی کیجیے گا جیسے میری کی۔ وہ اس کے وجود کو ایک آخری بار اپنی باہوں میں پہنتے کھڑے ہوئے ان کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ہی دن میں اور کتنی قیامتیں گزرتی نہ جانے۔ آج کمرے کا منظر دیکھتے ان کا پورا وجود ہی سنسنا گیا۔ سہراب اپنی ماں کے نزدیک پر بیٹھا ان کے بٹے سے گردن پر لگا ہون صاف کر رہا تھا۔ ماما ماما دیکھیے گیم اوور، ہم جیت کے، پلیز ماما آپ جلدی سے آنکھیں کھول دیں، اٹھیے نا ماما۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اب کہ ان کا زرد رنگ چہرہ سہراتے ہوئے کہنے لگا۔ مراد ہنسی سے لب میں چھپنے آنسو ضبط کرتے آگے آئے۔ طالب میری جان اٹھو، یہاں آؤ۔ وہ اس کو پیار سے پچکارتے اس کے پاس آئے۔ بیڈ پر پڑی بیٹی کی تشدد زدہ لاش پر ایک نظر نہ ڈالی تھی کیونکہ جانتے تھے کہ لمحے کو بھی دیکھا تو اپنا ضبط کھو بیٹھیں گے۔ گرینڈ با دیکھے وہ پلیز، اب چلی بھی گئے، گیم اوور ہو گیا، پر ماما نہیں جاگ رہی، گرینڈ پا ماما کو جگائیے نا، وہ روتے ہوئے بولا۔ مراد نے آگے بڑھتے اس کو باہوں میں اٹھا لیا، اس کو کمرے سے باہر لے کر باہر نکل آئے۔ سہراب نے اپنی چمکتی سبز آنکھوں سے ارد گرد کا منظر دیکھا۔ گرینڈ پا بابا کو کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کو سیڑھیوں کے کنارے پڑے دیکھ استفسار کر گیا۔ گرینڈ پا، وہ ان کو کندھوں سے دبوچتے ہوئے ہلکے بل چیخا۔ چھوٹا سا معصوم ذہن کچھ سمجھنے لگا تھا، پھر ان کے جواب نہ دینے سے شاید وہ مکمل ہی سمجھ گیا تھا۔ جس سب کو اس کی ماما کھیل کہہ رہی تھی اس دنیا سے چلی گئی، وہ سب در حقیقت کوئی کھیل نہیں تھا۔ اس 5 سالہ بچے کے آنسو تھم گئے، آگے کوئی سوال نہ کیا گیا تھا، پر دوبارہ
آج اسے اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی زندگی میں خوش رہنے کی امید بھی چھین لی گئی تھی۔ اس بچے کی معصومیت کو اس کے وجود سے کھینچ کر تار تار کر دیا گیا تھا۔ سہراب طالب کو آج تک وہ منتر بھولے نہ تھے۔ یہ باتیں ذہن میں نقش ہو گئی کہ اس کا باپ میجر اسفند اپنے ملک کی بقا کے لیے اس دن شہید ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں اس کے باپ کی بیوی ہونے پر دور ہو۔ میں کہاں دور رہوں اس سے، وہ روح فنا کر دینے والی آواز میں غرائے مقابل کھڑی سیاہ گھنگھرے والے بالوں والی لڑکی پوری جان سے لرز گئی اس کی دار پر، لیکن اس ہی لمحے اس کی گردن پر ہاتھ رکھے شخص نے لڑکی کی گردن کو بے دردی سے دبوچا۔ "یو بلڈی باسٹرڈ، آئی سیڈ اسٹے اوے فرام ہیئر"، وہ بھرپور مرد ایک بار پھر چیخا تھا۔ اس ہی لمحے فضا میں ٹھیک 2 دفعہ گن چلنے کی آواز گونجی۔ کالی اندھیری رات کا سکوت ان گولیوں کی آواز پر تار تار ہوا تھا۔ اسی ہی لمحے 2 وجود بے جان ہوتے زمین پر گرے۔ ان کی بو 400 پھیل گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تیز آواز میں ڈر، اور اگلے لمحے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے انڈر گراؤنڈ پینٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ جب کام میں گھنٹوں مصروف رہ کر وجود پر تھکن طاری ہونے لگی تو وہ سونے لیٹ گیا، مگر سکون کی نیند کہاں نصیب ہو سکتی تھی اس کو۔ بچپن سے ایک ہی خواب جو نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا، روز اس کو گہری نیند میں ستاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن آج کے خواب میں کچھ الگ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جس کو ہر رات بچانے کی سعی وہ کرتا تھا، آج اس لڑکی کے بال بوڑھے ہونے کے بجائے سیاہ گھنگھرے والے بال وہ نہیں جانتا تھا ان کو، نہ اس نے آج تک دیکھا تھا کبھی۔ تو پھر کون تھی وہ لڑکی اس کی ماں کے علاوہ جس کو سہراب طالب نے نہ بچا سکا؟ یہ آج کون تھی اس کے خواب میں؟ 7 ڈگری ٹمپریچر ہونے کے باوجود اس کا ورزشی جسم پسینے سے تر تھا۔ ٹانگوں پر پڑے کمفرٹر کو خود پر سے ہٹا کر وہ کنگ سائز بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، دیوار پر نصب بٹن دبایا جس کے سبب کمرے کے بیچوں بیچ لگا ڈائمنڈ کا فانوس چمک چکا تھا۔ مدھم خوبصورت کوسے خزاں اور سنہری روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنا سگار نکالتے لائٹر سے اس کو شعلہ دبایا اور چلتے سگار کو لبوں سے لگا لیا۔ اپنا سارا طریقہ تھا اندر برپا طوفان کم کرنے کا، مگر جو آگ دل میں برپا تھی وہ اس دھوئیں سے کیا بجھتی؟ وہ ایک ہاتھ سے سگار تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ کال پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ مسز پیٹرز، ایک کنٹریکٹ تیار کیجیے، ابھی صبح میری ٹیبل پر رکھا ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کنٹریکٹ کے متعلق اس کو آگاہ کرنے لگا۔ سر، نام واضح ڈالنے ہیں۔ اس کی بات سن کر فون ہاتھ میں تھامے کان سے لگائے سہراب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ سگار کا دھواں فضا کے سپرد کرتے وہ ہاتھ میں تھاما سگار ایش ٹرے پر رکھ گیا۔ بہت سے نہیں، صرف ایک نام، حکمت ثاقب، بولڈ لیٹر میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ مسز پیٹرز، گمبھیر پراسرار آواز میں کہا گیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی بغیر کوئی جواب سنے۔ بہت گزار لی تنہا زندگی، اب کچھ رنگ ہونے چاہیے۔ چمکتی آنکھوں میں کسی کا سراپا گما۔ وہ سیاہ آنکھیں، وہ معصوم چہرہ، لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، سبز آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے دیوار پر لگا بٹن دبا گیا۔ باتھ روم کا گلاس ڈور خود کھلا تھا۔ اندر آتے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا جو اس کے کھڑے ہوتے ہی گرم پانی کی بوندوں سے اس کو بھگونے لگا۔ پرنس اپنے مالک کی آنکھوں میں اترتا خون بانپ گیا۔ وہ اپنے گلے لگے فرشتے سے کچھ دور ہوا۔ کیا ہوا تمہیں کیوٹی؟ دور کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کو یوں سے دور ہوتے دیکھ پریشانی سے استفسار کر گئی۔ ہاتھ مسلسل محبت سے اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی جس کی نیلی آنکھیں سامنے ٹکی تھی۔ اس نے پرنس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، پیچھے کیا تمہارا وہ خڑوس بد لحاظ بدتمیز آنر کھڑا ہے جو وہاں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جو اس کی محبت بڑے لہجے پر اپنے مالک کی نظریں سراسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ ڈین کو اپنے متعلق ایسے رائے کی ہرگز عادت نہ تھی۔ سختی سے اپنے دانتوں سے نچلا ہونٹ پہنتے اس نے خود پر ضبط کیا۔ پہرا بٹھائے رکھا کیونکہ نیچے بیٹھی سنہرے بالوں والی لڑکی آگے بھی کچھ بولنے لگی تھی۔ یار پرنس، تمہیں پتہ ہے اگر تمہارے آنر میں چھوٹو سے بھی انسانیت ہوتی نا تو وہ میرے فیورٹ ہی رہتے اب تک۔ لیکن نہیں، ان کے وحشی پن نے مجھ سے میرا آئیڈیل چھین لیا۔ عجیب سی نا امیدی دہرائی تھی اس کے لہجے میں اس پل، جو پیچھے کھڑے ڈین نے بھی بآسانی محسوس کی۔ جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی اس فین کی خاطر اپنا آپ تھوڑی بدلیں گے۔ دفع کرو خڑوس کو۔
اچھا میں کہہ رہی تھی جب تک میں یہاں ہوں ہم ایسے ہی چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوٹی تم پھر وہاں دیکھنے لگے، اور ایسا کیا؟ گردن موڑ کا پرنس کی نظروں کے تعاقب میں جو دیکھا تو ساری ہمت پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ کینچی کی طرح چلتی زبان فوراً تھم گئی۔ وہ اس کے سر پر اپنی سرخمال آئس بلو آنکھیں اس پر گاڑے کھڑا تھا، جبڑے تنے ہوئے تھے، ماتھے پر پڑے بال صاف نمایاں تھے، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں سردی سے بینچی تھی جو پورے ورزشی بازو اور مسلز کی رگیں ابار رہی تھی۔ فرشتے نے تھوک نگلتے پرنس کو دیکھا اور اس کے کان پر جھکی۔ تم پہلے مجھے نہیں بتا سکتے تھے بیڈ ڈاگ؟ فرشتے نے اس کے کان میں سرگوشی کی جو غصے سے لال پیلے ہوتے ڈین نے بآسانی سنی تھی۔ فرشتے واپس مڑی اور چہرے پر ہاتھ ہوا مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھا۔ پرنس اپنی جان بچانے کی خاطر اس ہی لمحے وہاں سے کھسا گیا۔ فرشتے نے نیچے سے بھاگتے پرنس کو دیکھتے زور سے دانت پیسے۔ دیکھو تو مجھے تنہا چھوڑ گیا بے وفا۔ پرنس کے بارے میں سوچتے وہ سامنے کھڑے غصے پیتے ڈین کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے ڈین سر، آپ آ گئے، آپ کے لیے چائے لاؤں یا کافی؟ وہ کسیانی ہوتی اس کا وجیحہ چہرہ دیکھتے بولی، جو غصے میں جان لیوا حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ ڈین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ نگاہیں ہنوز اس کے مومی چہرے کے نقوش پر ٹکی تھی۔ میں آپ کے لیے بلیک کافی بنا لیتی ہوں، تھک گئے ہوں گے نا آپ؟ 1 منٹ میں آئی۔ اس نے ایسے ہی بات بناتے اس کے برابر سے نکلنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی ڈین اس کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے اسے کمر کو بالکونی کی لکڑی کی ریلنگ سے پن کر گیا۔ خود وہ سائی کی مانند اس کے آگے پھیل چکا تھا۔ فرشتے کو لگا اب اس کی موت نزدیک ہے۔ سر اٹھائے، آنکھیں پھاڑی، اس نے خود سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا جو شاید ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ ایسی کیا غیر انسانی حرکت کی ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ عام سے انداز میں سوال کیا گیا، پر لہجے سے اٹھتی تپش صرف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی اس کے ہونٹوں سے نکلے لفظوں نے فرشتے کی پلکوں کو لرزا دیا، دل کو بھی پشیمانی نے آن گھیرا۔ شاید وہ واقعی زیادہ بول گئی تھی، جبکہ مقابل کھڑا شخص اس کے ہونٹوں اور ان کے نیچے پڑے تل کے ساتھ ساتھ آج ان سنہری شہد آنکھوں سے متاثر ہونے لگا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹے بادوں میں سے چن کر آتی دھوپ کی روشنی میں شہد کے گول پیالے لگ رہے تھے۔ اس کی آئس بلو آنکھیں ان شہد رنگ آنکھوں میں ڈوبنے لگی، اس کو خوف بڑی نظروں سے دیکھتی فرشتے مقابل کی آنکھوں میں پڑتی سرخی اور پلکوں کے بوجھل ہونے کو اس کے غصے کی شدت محسوس کرنے لگی، جبکہ یہ وہی جانتا تھا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ جواب دو، سرگوشی نما آواز میں کہا گیا۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، ایک ہاتھ جو خالی تھا اس نے فرشتے کے پیچھے لگی ریلنگ کو اس ہاتھ کی انگلیوں سے سختی سے دبوچ لیا جس ہاتھ میں اس کا بازو قید تھا۔ گرفت کو مزید سخت کرتے ہوئے فرشتے کے وجود کو ہلکا سا ہوا میں بلند کیا۔ گرنے سے فوری طور پر بچنے کے لیے فرشتے نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے اس ہینڈسم بیسٹ کے دونوں کندھے دبوچ لیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ فرشتے کو اس حد درجہ قربت اور پھر خود پر جمی نظر سے بے حد خوف آیا۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ کسمسا کا اس ظالم کو خود سے دور کر سکے، جبکہ دوسری طرف فرشتے کی نرم انگلیاں جو اس کے چوڑے کندھوں پر گھسی تھی، ان کا نرم لمس اس کو پاگل کرنے لگا۔ بالوں سے اٹھتی اس کے ہی شیمپو کی مہک ڈین کے اعصاب پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے سے ایک انگلی کے فاصلے پر کرتے اپنے خمار کے باعث بوجھل ہوتی آنکھوں سے اس کی دہشت بھری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بولو، کرو مجھ سے میری برائی، جس طرح ابھی میرے بیٹے کو میرے خلاف کر رہی تھی۔ سانسوں میں اترتی اس کی سانسوں کے درمیان وہ متبسم مگر گمبھیر سرگوشی میں بولا، میں ہر وقت ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلتی زبان پر کہنے کے لیے اس وقت کوئی الفاظ نہ تھے۔ اس کے ہلتے لبوں کی جنبش پر تھوڑی پر مقیم وہ چھوٹا سا تل بھی ساتھ ساتھ ہل رہا تھا۔ ڈین کی مخمور آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹتی اس تل پر ٹھہر گئی جس کا شاید وہ پہلی ہی ملاقات میں اسیر ہو گیا تھا۔ وہ بے خود ہوتا اس پر جھکا ہی تھا، اپنے ہونٹوں سے اس کو محسوس کرنے کے لیے کہ فرشتے چیخی، ڈین سر، آپ کے ہونٹ سے خون نکل رہا
اس کی اندرونی کیفیت سے بالکل انجان وہ ڈین کے گہرے سرخ لبوں کو دیکھتی بولی، جو واقعی نیچے سے زخمی ہو چکے تھے کچھ دیر قبل اس کی اپنی وجہ سے۔ فرشتے سے کہا برداشت ہوا کرتی تھی، کسی کی بھی تکلیف چھوٹی سی خون کی بوند ہی دیکھ کر پریشان ہوگی۔ فرشتے کی سماعتوں کی چبھتی ہوئی چیخ سن کر ڈین کا سارا ہمار باغ جاگ بن کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے سرخ آئس بلو آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ وہ بغیر اس کی بات کا کوئی جواب دیتے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حمال کرتا اس کے پورے وجود کو کسی 2-3 کلو کے آٹے کی بوری کی مانند ہوا میں بلند کرتے اپنے کندھے پر منتقل کر گیا۔ مسٹر ڈین یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑیے مجھے، نیچے اتاریے۔ مسٹر ڈین پلیز، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ مسلسل چلاتے ہوئے نازک ہاتھوں کے جام چموکے اس کی چوڑی پشت پر برسا رہی تھی، لیکن اس کی ذات پر 1 انچ کا بھی فرق نہ پڑا۔ وہ بہرا ہو چکا تھا، نہ کوئی آواز آ رہی تھی اس کو، نہ ہی احساس۔ اس کو کندھے پر لادے سیدھا لاؤنج میں آیا۔ پرنس جو کاؤچ کے پیچھے دبکا بیٹھا تھا، یوں فرشتے کو چلاتے دیکھ فوراً باہر نکلا اور پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ڈین پر بونکا۔ مسٹر ڈین، مجھے نیچے اتار دیں ورنہ جان لے لوں گی آپ کی۔ اس کو اپنی حرکات سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ غصے سے چنگاری۔ اس کی اس بات پر ڈین کے نابیل لب پہلی بار مسکرائے۔ ایک نظر خود پر بونکتے پرنس کو دیکھتے وہ لاؤنج کا داخلی دروازہ کھول کر باہر آیا اور ووڈ ہاؤس کی چوکھٹ پر فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ وہ اس کو چھوڑتے واپس کھڑا ہونا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں دل بے ایمانی پر اتر آیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ۔ وہ اس کی کمر میں دونوں بازو حمال کیے ہی ایک بھرپور سانس میں اس کے بالوں سے اڑتی خوشبو اتارتا، بازو اس کے وجود سے الگ کرتا سیدھا ہوا۔ اس سے دور ہوتے ڈین کی بری ہلکی بڑھتی شیو میں فرشتے کے ریشمی بال چپکے تھے، جن کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے اس نے خود سے بے دردی سے الگ کیا۔ فوری طور پر ایک کمی سی محسوس ہوئی تھی اس کو، مگر دل ہی دل میں اپنے دل کو ہی سو سلباتے سناتے وہ کچھ دیر قبل اپنے متعلق فرشتے کی باتوں کو یاد کر کے ایک بار پھر غصے کے سمندر میں ڈوب گیا۔ دوسری جانب فرشتے اس بیچاری کی تو حالت ہی اس رولر کوسٹر کے باعث پہلے ہی غیر تھی۔ کچھ لمحے قبل وہ جو اس کے کشادہ سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھے سہارا لیے کھڑی تھی، اس سے دور ہوتے اپنا سانس باہر کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی سانسیں باری ہو رہی تھی، جبکہ نہ ابھی کچھ ایسا ہوا تھا جو اس کو پینک اٹیک ہوتا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ مقابل کھڑے ڈین نے ابروچ کا اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور لال ٹماٹر ناک دیکھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی وحشیانہ طریقہ اب تک استعمال نہیں کیا، نہ میرا کوئی ارادہ تھا، مگر تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان، اس نے مجھے مجبور کیا اس حد تک جانے پر جہاں ہی مرو اب اندر آنے کی تو سوچنا بھی بات۔ ہمت دیکھو، میرے ہی بیٹے کو میرے ہی خلاف کر رہی ہو۔ پہلی بار زندگی میں، آج پہلی بار وہ خود کو کسی کے سامنے اتنا کلیئر کر رہا تھا۔ اس کو تو لگا اس نے کسی سے اتنی زیادہ بات ہی پہلی بار کی ہے۔ میں نے وہ اپنی سانسیں بحال کرتی خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی، جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے ایسا کچھ نہیں، وہ تو بس مذاق کر رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر مڑا اور دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کرتا اندر سے ایک کنڈی چڑھا گیا تھا، جس کے بعد حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی فرشتے نے بھی سنی۔ مسٹر ڈین پلیز ایسا نہ کیجیے، اندھیرا ہونے والا ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کہاں جاؤں اس حال میں؟ وہ مسلسل روتے ہوئے دروازہ دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے پیٹ رہی تھی۔ پلیز مسٹر ڈین اتنی سنگ دل نہ بنے، میں کیا کروں؟ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ I know I have crossing my limits, but that was all a joke. I literally don't mean it. Please, I am sorry. وہ روتی ہوئی چلائی۔ جنگل سے آتی عجیب سی آوازیں، گہرا نیلا آسمان اس کو خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ پیروں میں نہ موزے تھے نہ ہی جوتے، سردی پورے جسم میں گھسنے لگی۔ پلیز، وہ ایک آخری بار دروازے پر ہاتھ مارتی بیٹھتی چلی گئی۔ ساری ہمت جواب دے گئی تھی، اندر اپنے گھنے بوڑھے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جگڑے وہ یہاں سے وہاں اضطراب میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنی ذہنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا وہ اس پل۔ پرنس فرشتے کے رونے گڑگڑانے کی آوازیں سنتے مسلسل اس کی پینٹ کا پائنچہ دانتوں میں کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنا پیر جھٹکتے پرنس کو خود سے دور کرتا منہ اوپر کرتے دوڑا۔ لکڑی کے در و دیوار اس کی اونچی خوفناک داڑھ پر کانپ اٹھے۔ دروازے سے پشت لگا کر بیٹھے فرشتے بھی فوراً دروازے کی لرزش اور اس کی آواز پر وہاں سے ہٹی اور لکڑی کے آگے بنی 2 سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔
گھٹنے اپنے سینے میں لگا لیے تھے اور ان کے اطراف اپنے بازو سختی سے باندھے چہرہ گھٹنوں میں چھپائے اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔ ہوا پورے کھنے آئی تھی، نہ جانے یہ سب کیا ہو گیا۔ باہر نکلو، تم بھی کسی کام کے نہیں بچے اب۔ چند گھنٹوں کی محبت میری 8 سالہ محبت پر باری پڑ گئی۔ تبھی نفرت ہے مجھے محبت سے، باہر نکلو۔ وہ پرنس کو کالر پکڑتے دروازہ وا کرتا اس کو بھی باہر نکال گیا۔ اس دوران نظریں اس موم سی گڑیا پر پڑی جو گھٹنوں میں منہ چھپائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ دین سختی سے اس کو نظر انداز کرتا دروازہ ایک بار پھر دور سے بند کرتے اندر چلا آیا۔ وہ شرٹ اپنے جسم میں الگ کرتا تیز قدم اٹھاتے اوپر اپنے روم میں آیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولتے طوفان کی مانند اندر گھسا۔ سامنے بیسن پر لگے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ دیکھو دیکھو جہاں آنکھوں میں ہوش کرو، دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کر رہے ہو یہ؟ ہاں ہوش میں رہنا۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، بولا انگلی اٹھتے خود کو ہی باور کروا گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا، ہارمونل اٹریکشن کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب عورت ذات پر بھروسہ ہی نہیں تو بلا وجہ کیوں اپنا ریکارڈ خراب کرنے پر تلے ہو؟ وہ یہ باتیں کرتا کچھ دیر قبل اپنے بے حد رویے پر خود کو سرزنش کرنے لگا۔ وہ اپنا ہی تمسخر بنا رہا تھا۔ بہت بڑی تمسخر سے ہنسا، شاور کے نیچے آ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر ٹپ آن کیا۔ کچھ منٹ بعد وہ اپنے سیاہ باتھ روب میں چولہے کے سامنے کھڑا تھا۔ بھیگے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ اپنے شکار کی ہوئی مچھلیوں کو ڈی بون کرنے کے بعد ساس پین میں مختلف قسم کے مصالحوں میں میرینیٹ ہوئی مچھلی فرائی کر رہا تھا۔ مچھلی سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو باہر پرنس کے ساتھ بیٹھے فرشتے تک بھی پہنچی۔ فرشتے اور پرنس نے یکدم ایک دوسرے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ دیکھا تم نے پرنس، اتنے مزے کے کھانے بن رہے، اندر ذرا رحم نہ آیا ان کو ہم پر؟ دیکھو یہاں سردی میں بیٹھے ہیں اور اندر وہ فش کھا رہی، دیکھا تم نے؟ وہ پیٹ میں کودے چوہوں کی باغ دوڑ پر تڑپتی ہوئی بولی۔ پرنس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے فرشتے کی بات سے تائید کی۔ اسی ہی لمحے دونوں کے پیچھے ووڈ ہاؤس کا دروازہ کھلا۔ پرنس اور فرشتے نے ایک ساتھ مڑ کر دروازہ کھولنے والے کو دیکھا۔ استغفر اللہ! وہ باتھ روم میں کھڑا رین پر سے نظر پھیر کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی منہ میں کی ہوئی سرگوشی ڈین نے بآسانی سنی تھی۔ لبوں کو تبسم نے چھوا جو اگلے ہی پل غائب ہو گیا۔ سنو لڑکی، اندر آ کر کھانا کھا لو، ختم ہو گیا تو آج بھی بھوکا سونا پڑے گا، وہ گمبھیر حکمران لہجے میں بولا۔ بول کر پلٹا ہی تھا جب فرشتے بولی اینجل۔ ڈین نے ابرو اچکاتے اس کو دیکھا اور اس کو سامنے کمر کیے بیٹھی لڑکی کی دماغی حالت پر شدید شبہ ہوا۔ کیا؟ خود کو سوال کرنے سے نہ روک سکا فرشتے اس ہی لمحے کھڑی ہوئی اور اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اس کے برابر ہی نکل کر اندر آئی۔ میرا نام ہے اینجل، ٹھیک؟ وہ کچن کاؤنٹر کے باہر لگی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی پا کر بیٹھی۔ وہ بھی پرنس کو ساتھ لیتے اس تک آیا اور اس کی پشت پر آ کر رکا۔ کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ بالکل سوٹ نہیں کر رہا، تمہارا نام اینجل کی بجائے وچ ہونا چاہیے تھا، متبسم لہجے میں کہا گیا۔ البتہ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ آنکھیں فرشتے کے نقوش کا دلچسپی سے طواف کر رہی تھی۔ اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا، آگے سے کھلے روب میں سے اس کا سفید چوڑا سینہ جھانک رہا تھا۔ وہ وجود سے اٹھی باڈی واش اور کالون کی خوشبو فرشتے کے سانس لینے میں دشواری پیدا کرنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دور رہ کر بات کیا کریں، وہ ضبط سے ذرا ہوتا چہرہ لیے بولی۔ ڈین اس کو دیکھتے ہی مسکراتا اس سے دور ہو گیا۔ وہ برابر والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ نیچے پڑے پرنس کے بول میں ٹرے میں سجی 5 مچھلیوں میں سے 2 اٹھا کر ڈال دی جو وہ مزے سے کھانے لگا۔ فرشتے بغیر اس کے کھانے کی شروعات کی اپنی پلیٹ میں ایک فش نکالتے کھانے لگی تھی۔ تقریباً 2 دن سے تو وہ بھوکی تھی، اب جب اتنا لذیذ خوشبودار کھانا سامنے پڑا ہو تو کیسے انکار کرتی؟ ڈین نے اس کو دیکھتے خود پر ضبط کیا اور اپنی پلیٹ میں بھی فش نکال کر کھانے لگا۔ فرشتے فش کے مزیدار ذائقے سے بے انتہا امپریس ہوئی۔ بچپن سے یہ محض سنا ہی تھا کہ مرد عورت سے زیادہ اچھا کھانا پکاتے ہیں، پر آج دیکھ بھی لیا۔ وہ زندگی بھر بھی کوشش کرتی تو اتنی اچھی فش فرائی نہ بنا سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر پہرے بٹھا کر اس نے خود کو ڈین کی تعریف کرنے سے باز رکھا، ورنہ زبان کمینی
تڑپے جا رہی تھی۔ تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے خاموشی اور پرسکون ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہ کی تھی۔ کھانا ختم ہوتے وہ کرسی سے اٹھی، اپنے آگے رکھی خالی پلیٹ سامنے سے اٹھائی، سنک میں لا کر دھوئی اور سر پر رکھے گیلے برتنوں کے رینک میں رکھتے مڑ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ دین اس پر نظر رکھے اس کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کوچ پا کر بیٹھے اور اپنا بیگ اٹھایا، اپنی بلیڈ صاف کر کے رکھتے اور دراز میں سے اپنا ویب پین نکالتے اس کو دیکھا جو اپنے بال اونچی پونی میں قید کر رہی تھی۔ دین کی آنکھیں اس کو دیکھتے ایک بار پھر بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً خود پر قابو پاتا لمبے ڈگ پر تیز سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آیا اور میٹرس پر ایسا گیا۔ روب آگے سے کھولتے ویب پین آن کیے وہ اس کا دھواں اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ نیچے بیٹھی فرشتے نے حیرت سے اس کو یوں اوپر غائب ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد کندھے مجھے کیا اندازہ میں اچکاتی اپنا موبائل نکال کر آن کر کے ایک بار پھر اس پر سگنل چیک کرنے لگی جو اب بھی 0 ہی تھے۔ وہ ایک دن سے زیادہ ہی ہو گیا، اب بھی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ فون واپس بیگ میں رکھتے پریشانی سے خود کلامی کر کے رہ گئی اور اب اپنا کیمرہ نکالے آخری بار بنائے گی اپنی ویڈیو دیکھنے لگی۔ اوپر بیڈ پر لیٹا ڈین ویب کا تمام دھواں خود میں اتارتے وقفے وقفے ماحول کے سپرد بھی کر رہا تھا۔ جب پورے ویب کی فیول اپنے اندر اتار کر ختم کر دی تو اس خالی پین کو بیڈ پر اچھالتے کھڑا ہو گیا۔ روح الماری کا جانب تھا، جہاں پہنچ کر اس نے اندر سے لائٹ براؤن رنگ جاگر پینٹس نکالی، اس کے ہمراہ لائٹ گرین کلر کا سویٹر نکالتے پہنا اور ڈریسنگ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر نیچے چلا آیا اور اس کے مقابل کوچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کیمرہ سکرین پر سے لمحے بار کو نظریں ہٹاتے سامنے آ کر بیٹھے ڈین کو دیکھا جو ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے اس کو لائٹر سے شعلہ فراہم کر رہا تھا۔ ہینڈسم کتنا ہے، دل سے آواز آئی، لیکن اگلے ہی پل اس پر استغفار کہتی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ پرنس جو کافی دیر سے مالک سے ناراض تھا اب فرشتے کے برابر سے اٹھا ایک پیروں اس کے پیروں میں جا بیٹھا۔ فرشتے نے مسکرا کر پرنس کو دیکھا اور واپس نظریں کیمرے پر مرکوز کر لی۔ دین جو لائٹر آگے جھک کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا بے سہارا تھا، اس کی نظر فرشتے کے چہرے پر اٹھی اور واپس پلٹنا بھول گئی۔ مسکرانے کے باعث اس کی ایک طرف کی گال پر پڑتا ڈمپل ڈین کو سکن کر گیا۔ باخدا یہ لڑکی فتح قلب کرنے کے ہر ہنر سے لیس تھی۔ بول رہی تھی تب ہی ٹھیک تھا، کم از کم زہر تو لگ رہی تھی۔ اب خاموش ہوئی ہے تو وہ اس پر سے نظریں ہٹاتے محض سوچ کر رہ گیا اور اپنا موبائل اٹھا کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ سگریٹ کا آخری کش لیتے کال بیک ہونے سے پہلے ہی اس نے بجھی سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دی۔ سلام بیٹا، کیسے ہو؟ مسکراتی باری آواز کمرے میں گونجی۔ ایک لمحے کو تو وہ حیران ہی رہ گئی کہ کیا واقعی یہ اس خروس کی ہی آواز ہے؟ آخر کس سے یہ یوں خوش ہوتے بات کر رہا ہے؟ زبان تو وہ تھوڑی تھوڑی سمجھ گئی تھی کہ ترکش ہے، تھینکس ٹو حکمہ کے اس کی ترک ڈراموں کے کریز سے بہت زیادہ سی ترکش زبان اس کو آ گئی تھی جو نہ ہی سمجھ آنے کے برابر تھی۔ میں ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ چھوٹے بچے کی آواز آئی تھی۔ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ کے بے سہارا اس کو اپنی بانجی یاد آئی تھی۔ بچے کی آواز سنتے ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ وہ موبائل اسکرین پر نظر آتے 7 سالہ بچے کو دیکھتے پیار سے بولا۔ فرشتے کو بڑا اشتیاق ہوا تھا موبائل فون پر نظر آتے بچے کو دیکھنے کا۔ وہ کوچ سے اٹھتی 2 قدموں کچن کی سمت آئی تھی۔ بہت زیادہ پیارے بھائی، کب آ رہے ہیں آپ مجھ سے ملنے؟ فرشتے نے کچن کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے موبائل پر نظر آتے بچے کو دیکھا جس کی آنکھوں کا رنگ ہو بہو ڈین جیسا ہی تھا۔ وہ تمام گلے شکوے بلائے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ خوش آمدید۔ ترکش ڈراموں میں اس نے لوگوں کو جب بھی پہلی بار ایک دوسرے سے ملتے دیکھا تھا وہ یہی بولتے تھے ایک دوسرے کو۔ اب اس کو کیا پتہ تھا کہ اس کا مطلب خوش آمدید ہوگا۔ وہ پرجوش ہوتی ڈین کے پیچھے کھڑے ہوتے بولی،
کیمرے کے سامنے ہاتھ بھی ہلایا تھا۔ ویڈیو اسکرین میں نظر آتے بچے نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا جو دانت ایک دوسرے میں سختی سے بینچے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ شکریہ، بچے نے صرف اتنا سا جواب دیا جس پر فرشتے کی خوشی قابل دید تھی۔ ارے واہ، دیکھا ڈین سر میں کتنی عقلمند ہوں، میں نے 2-3 ترکش سیریز دیکھ کر ہی کیا بہترین ترکش زبان سیکھ لی، کیا بات ہے میری۔ ڈین کا اس کی بات سن کر سر پیٹنے کا دل چاہا کہ تم سے زیادہ عقلمند تو یہ 7 سالہ بچہ ہے جو تمہارے بے مطلب بات کا بھی صحیح جواب دے گا اس وقت۔ یہ کون ہے بھائی؟ سوال کیا گیا۔ ڈین نے ضبط کے درمیان مسکرا کر ویڈیو میں نظر آتے بچے کو دیکھا۔ ماسی، جواب دیا اور دانت پیس کر پیچھے کھڑی فرشتے کو دیکھا جو کیمرے میں دیکھتی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اینجل، آپ جائیے وہاں جا کر بیٹھ جائیے۔ فرشتے تو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کھڑی، اس کے نرم شیریں لہجے پر وہ فوراً اس کی بات کی تابع ہو کر سامنے جا بیٹھی۔ سر، آپ کتنے اچھے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے مجھ سے کتنی اچھی سے بات کی آپ نے۔ ویسے آپ کے بیٹے کی آنکھیں تو سیم ٹو سیم آپ کے جیسے ہیں، پر شکل نہیں۔ او صحیح، ماں پڑ گیا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر پوری سپیڈ پر چل پڑا تھا۔ ڈین نے اس کو آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا جس پر وہ منہ پر انگلی رکھتے بیٹھ گئی جبکہ وہ واپس موبائل اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بہت پیاری ماسی ہے بھائی جان۔ اس کی بات سنتے ڈین نے اس کو گھورا۔ میرڈ سالہ خاتون تمہارا صحیح سے خیال رکھ رہی ہے نا؟ وہ میرڈ کو سرزنش کرتے اس کی خیریت پوچھنے لگا جو اس نے بتائی تھی، اور پھر کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے اس نے الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ دی اور فون ٹیبل پر رکھتے غصے سے سامنے بیٹھے فرشتے کو دیکھا جو اب بھی ٹکر ٹکر ہونٹوں پر انگلی رکھے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی بیماری ہے؟ بے سراپا بات کرنے کی تپے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے اپنے ہونٹ پر رکھی انگلی کو دیکھتے اس کو دیکھنے لگی۔ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، ہاتھ کے اشارے سے بات کرنے کی اجازت دی کہ ایسی بات نہیں ہے ڈین سر، میں بہت اچھا بولتی ہوں۔ ایک بار میں نے اسکول میں، اس کا ٹیپ ریکارڈر پھر سے چلنا شروع ہوا تھا کہ وہ سگریٹ کے ڈبے سے سگریٹ نکال دے اس کو خاموش کرا گیا۔ ڈین سر، آپ کے فون میں سگنلز کیسے آ رہے ہیں؟ یہاں میرے فون میں تو نہیں آ رہے۔ وہ اس کو دیکھتے تشویش سے بولی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں حاج کرتا اس کا جواب دیا، تو کیا ڈین نائٹ تمہیں عام آدمی لگتا ہے؟ غرور سے ڈوبا زوم لیے ہوئے لہجہ تھا، وہ محض سر نفی میں ہلا سکی۔ کچھ لمحوں تک ایک بار پھر دونوں کے درمیان سکوت تھا۔ فرشتے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے کچھ سوچ رہی تھی جبکہ سامنے بیٹھا اسموکنگ کرتا ڈین اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات پر پرشوک نظروں سے بانپ رہا تھا۔ اب ٹھیک 3 دن بعد کنٹریکٹ کے آنر جیسکا کے سامنے پڑا ہونا چاہیے، ٹھیک جیسا اس نے آرڈر کیا تھا۔ صبح بالکل ویسا ہی ہوا۔ ٹھیک 9 بجے اس کی ٹیبل پر اس کا کہا گیا کنٹریکٹ بغیر کسی غلطی یا کمی کے رکھا ہوا تھا۔ مسٹر پیٹرز، سہراب عجیب سے حکم پر کچھ پریشان ہوتے اس کو دیکھنے لگی۔ جی، چہرے پر مسرور کن سی مسکراہٹ لیے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ٹھیک سر، مگر 3 دن بعد کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی ایونٹ ہونے میں چند ہفتے ہی بچے ہیں، تو اگر منع ہو گیا وہاں سے تو؟ انہوں نے فکرمندی سے کہا۔ سہراب نے لیپ ٹاپ پر جمی اپنی سبز بے تاثر نظر اٹھا کر ان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ اول تو منع نہیں ہوگا وہاں سے، دوم یہ کہ اگر 1 دن پہلے بھی منع ہو جائے تو کم از کم سان ڈیاگو کے نمبر 1 آرکیٹیکٹ فرم کے آنر کی پرسنل اسسٹنٹ اتنی تو لائق ہو کہ ایک برانچ ایونٹ ہی اچھے سے آرگنائز کر سکے، ورنہ فائدہ اتنی بڑی پوسٹ کا؟ وہ سرد مہری سے کہتا واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ مسز پیٹر نے تھوک نکلتے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ اپنی بات کے آگے یہ دونوں ہی مرد ناعمر دیکھتے تھے، نہ ہی برسوں کا ساتھ اوکے سر، اور کچھ کام؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی، نو یو مے لیو ناؤ۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہی نظر جمائے کہا گیا، جس کے بعد وہ اپنی تمام فائلز سمیٹ کر اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ سہراب طالب کی سبز آنکھوں میں اس پل کسی کی سیاہ چمک تھی، آنکھوں کا عکس تھا اور چہرے پر فتح مندی کی چمک۔